آج کی اس ویڈیو میں ہم میاں بیوی کے حقوق کے متعلق کچھ باتیں اختصار کے ساتھ عرض کریں گے۔ اسلام میں مرد و عورت دونوں کے ایک دوسرے پر کچھ حقوق ہیں۔ جس طرح شوہر کے بیوی پر کچھ حقوق ہیں، اسی طرح بیوی کے شوہر پر بھی کچھ حقوق ہیں، اور قرآن نے دونوں کے حقوق کا تذکرہ کیا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ خامد کے بیوی پر بھی کچھ حقوق ہے اور بیوی کے خامد پر بھی کچھ حقوق ہے، البتہ شوہر کو فوقیت حاصل ہے۔ تو ان حقوق میں سے جو خامد اور بیوی اور خامد کے جو حقوق ہیں، ان میں سے آج ہم بیوی کے حقوق کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلا جو بیوی کا حق ہے وہ ہے حسن سلوک کرنا۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بیوی کا حق ہے۔ شوہر کے ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور اس کا حکم قرآن نے دیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے ساتھ تم نیکی کے ساتھ رہو، معروف طریقے سے زندگی گزارو، خوش اسلوبی کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ زندگی بسر کرو۔ تو مردوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فوقیت حاصل، مرد عورت کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں، اور اس کی یہ بھی حکمت شاید ہو سکتی ہے کہ عورتیں ناقص العقل ہیں، اس لیے مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے رہیں، اور یہ عورت کا حق ہے۔ اور حسن سلوک میں یہ بات بھی شامل ہے کہ عورت کی بدخلقی، عورت کی بدسلوکی، عورت کی کڑوی کسیلی باتوں پر مرد جو ہے وہ صبر کرے، تحمل کرے، رواداری کا مظاہرہ کرے۔ اور یہی حضور کا اسوہ بھی ہے، صحابہ کرام کا اسوہ حسنہ بھی ہے، اور اولیاء کرام کا بھی یہ اسوہ ہے۔ اس کی ایک حدیث مبارکہ کے اندر وضاحت آئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو خامد اپنی بیوی کی بدخلقی پر صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس خامد کو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو بیوی اپنے خامد کی بدخلقی پر، بد اخلاقی پر، بدسلوکی پر جو بیوی صبر کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے اس کی مثل اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو پہلا حق بیوی کا یہ ہے کہ خامد شوہر بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور دوسرا حق جو ہے وہ بیوی کا یہ ہے کہ شوہر اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اس کو کھانا، اس کو لباس، اس کو مکان جو ہے وہ فراہم کرے، جتنی اس کے اندر طاقت ہے، جتنی اس کے اندر حیثیت ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے کہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ فرمائیے کہ عورت کے ہم پر کیا حقوق ہیں، عورت کے یعنی بیوی کے شوہر پر کیا حق ہیں۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ارشاد فرمایا ان تطعمها اذا اطعمت، کہ جب تو کھانا کھائے تو اسے بھی کھلا، اذا بتکسوها اذا کسیت، اور جو تو پہنے اسے بھی پہنا، ولا تضرب الوجہ، اور عورت کے چہرے پر، بیوی کے چہرے پر نہ مار، ولا تقبی، اور اس کو گالی گلوچ نہ دے، ولا تہجر الا فی البیت، اور اس کو بے وجہ شرعی گھر سے نہ نکال۔ تو اس حدیث کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ یہ بیوی کے حقوق ہیں کہ اس کو کھانا دے، اس کو جو ہے وہ کپڑے پہنائے، اور اس کو بلا وجہ مارے نہیں، اس کو گھر سے نہ نکالے۔ تو دوسرا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ خامد شوہر اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق بیوی کو لباس، کھانا فراہم کرے، جو بنیادی ضروریات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر بیوی بیمار پڑ جائے تو اس کا علاج بھی کرائے، اپنی حیثیت کے مطابق علاج بھی کرائے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ خوش طبعی اور مزاح بھی گھر میں کرتا رہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ بھی ہے۔ حضور کا فرمان عالی شان ہے کہ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اما عائشہ صدیقہ نے دوڑ لگائی، اور دوڑ میں اما عائشہ الصدیقہ آگے نکل گئی، پھر کچھ عرصے بعد پھر دونوں میں دوڑ لگی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آگے نکل گئے،
اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ یہ اس دور کا بدلہ ہے، وہ جو میں جو ہے وہ تم جیت گئی تھی تو آج اس دور کا بدلہ ہو۔ تو گھر کے اندر یہ گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے، گھر کے ماحول کو جو ہے پرسکون بنانے کے لیے خاوند جو ہے وہ عورت کے ساتھ خوش طبعی بھی کرے، مزاح بھی کرے۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ خاوند اپنی طاقت کے مطابق اپنی بیوی کو گناہ سے روکے۔ ایک حق یہ بھی ہے کہ خاوند اپنی طاقت کے مطابق بیوی کو گناہ سے روکے، اور قرآن نے اس کا حکم دیا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب اس کو گناہ سے بچانے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک اس میں یہ ہے کہ اس کے لیے پردے کا انتظام کیا جائے، عورت کو با پردہ رہنے کی تلقین کرے، خاوند بلا عذر جو ہے بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنے دے اور تاک جھانک نہ کرنے دے۔ یہ خاوند بیوی کا حق ہے اور خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو، اور بیوی بھی ان معاملات میں شریعت کا حکم سمجھتے ہوئے خاوند کے احکامات کو فالو کرے، وہ سمجھے کہ یہ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ جو مجھے گناہ سے روک رہا ہے، یہ خاوند کی یہ ڈیوٹی ہے، فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنی بیوی کو گناہ سے باز رکھے۔ اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ سمجھے کہ یہ اتنا مقام جو ہے وہ عورت خاوند کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو میں خاوند کو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ خاوند کو سجدہ کرے۔ اتنا مقام جو ہے وہ شوہر کو شریعت نے دیا ہے، تو بیوی جو ہے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ان باتوں میں اپنے خاوند کی اطاعت کرے۔ اور بیوی کو یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہم اگر دور جاہلیت کی طرف دیکھیں، اسلام سے پہلے جو دور تھا اس کے اندر ہم دیکھیں تو عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا، عورت کو فقط تفریح کا ذریعہ سمجھا جاتا، عورت جو ہے اس کے ساتھ مویشیوں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، اور عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور جائیداد کی طرح عورت کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ تو اسلام سے پہلے اتنا جو ہے وہ عورت کے جو ہے وہ ساتھ بد سلوکی کی جاتی تھی، لیکن اسلام نے عورت کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ تو یہ عورت کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ خاوند کی ڈیوٹی ہے کہ مرد جو ہے خاوند اس کو گناہ سے روکے۔ اور ایک واقعہ یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ حضور کے زمانے اقدس کے اندر ایک خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کسی کہیں جو ہے وہ سفر پہ روانہ ہوا، تو اپنی بیوی کو تاکید کر کے گیا کہ تم نے گھر سے نہیں نکلنا، اپنی بیوی کو حکم دے کر گیا کہ گھر سے نہیں نکلنا۔ اب اتفاق کی بات ہوئی کہ اس بیوی کا باپ جو ہے وہ بیمار ہو گیا، بیوی کا باپ بیمار ہو گیا، تو وہ بیوی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ میرا باپ بیمار ہو گیا اور خاوند نے مجھے حکم دیا کہ گھر سے نہیں نکلنا، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تو خاوند کی اطاعت کر، تو اپنے شوہر کی اطاعت کر۔ بیوی گھر میں بیٹھ گئی، پھر جب وہ اس کا باپ قریب المرگ ہو گیا تو پھر اس نے حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیجا، تو محبوب نے فرمایا خاوند کی اطاعت کر۔ پھر باپ فوت ہو گیا، پھر حضور علیہ السلام نے پھر بھی اس کو فرمایا کہ خاوند کی اطاعت کر۔ جب خاوند واپس آیا اور آقا علیہ السلام تعزیت کے لیے تشریف لے گئے تو حضور نے اس بیوی کو، اس عورت کو جو ہے وہ خوشخبری سنائی کہ اے خوش نصیب عورت، اللہ نے تیرے خاوند کی اطاعت کی برکت سے اللہ نے تیرے باپ کو بخش دیا ہے، تیرے باپ کی مغفرت فرما دیا، تیرے باپ کے گناہ معاف فرما دیے۔ تو یہ جو ہے وہ عورت کے ذمہ یہ لازم ہے، اور یہ عورت کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ خاوند اس کو جو ہے وہ گناہ سے روکے۔ تو اسلام نے یہ جو حقوق عورت کے ذمہ لازم کیے ہیں، یہ مرد کے ذمہ لازم ہے کہ وہ عورتوں کے حقوق جو ہے وہ پورے کرے۔